السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج سپارہ نمبر 8 جس میں سورہ انعام چل رہی ہے، اس کی چند منتخب آیات پہ بات کریں گے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن کریم سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سپارہ نمبر 8 کی ابتدائی آیات ہیں دوسرے تیسرے رکوع کی۔ پہلا رکوع ہی چل رہا ہے غالباً، جی دوسرا رکوع ہے، اور یہ 122 آیت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اومن کان میتا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، جہالت کے اندھیروں میں تھا۔ یہاں جو جاہل ہے، بے شعور ہے، اور جسے اسلام کی دولت حاصل نہیں، حقیقت کا ادراک نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے مردہ کہا ہے۔ اندازہ کر لیں، بھلے دنیا کی نظر میں وہ بہت بڑا دانشور ہو، بہت بڑا سائنسدان ہو، بہت بڑا سیاستدان ہو، بہت بڑا معیشت دان ہو، دنیا کا بہت بڑا معاشی ماہر ہو، بہت بڑا فنکار ہو، اداکار ہو، بدکار ہو، جو بھی ہو، دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں وہ یکتا ہو، مہارت کی انتہا پر ہو، پوری دنیا میں اس کی دولت کے، اس کی شہرت کے، اس کی عزت کے، اس کے علم کے، اس کی ذہانت کے، اس کے وزڈم کے، فراست کے چرچے ہوں، لیکن اس کے پاس اسلام کی دولت نہ ہو، قرآن کی دولت نہ ہو، جو اصل دولت ہے، تو قرآن اسے مردہ کہتا ہے۔ بھلے سوسائٹی میں وہ بہت بڑا سوشل اینیمل ہو، وہ حیوان تو ہو سکتا ہے، وہ انسان نہیں ہوگا۔ وہ بظاہر انسان تو ہوگا، لیکن در حقیقت قرآن اسے انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں، زندہ انسان کا۔ بلا وہ شخص جو مردہ تھا، جس کے پاس حقیقی علم جو اللہ نے آسمان سے نبیوں کے سینوں پہ نازل کیا، اس کا شعور نہیں تھا۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، حقیقت سے دور تھا، اسلام سے دور تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندگی بخش دی، اسلام کی زندگی بخش دی، اسلام کا نور عطا کر دیا۔ یہ دیکھ لیں، یعنی جس کے پاس اسلام ہے وہ زندہ ہے، بھلے وہ ان پڑھ ہے، لوگ اسے جاہل سمجھیں، لوگ اسے جو مرضی سمجھیں، لیکن اس کے پاس اسلام کی دولت ہے۔ وہ دولت ہے، اس دولت کا شعور ہے جو دولت اللہ نے اپنے نبیوں کے سینے پہ نازل فرمائی۔ اسلام اسے زندہ انسان سمجھتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں وہ دانشور نہیں ہے، ایک لے مین ہے۔ لوگوں کی نظر میں وہ بہت بڑا پڑھا لکھا نہیں ہے۔ لوگوں کی نظر میں نہ اس کی عزت ہے، نہ شہرت ہے، نہ دولت ہے، نہ علم ہے، نہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اسلام اسے زندہ شخص سے تعبیر کرتا ہے۔ بھلا وہ شخص جس کے پاس اسلام کی دولت نہیں تھی، پھر ہم نے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے زندہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کے لیے ہم نے قرآن کی صورت میں نور ہدایت فراہم کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا کمال کا اسلوب ہے ان آیات کا۔ یمشی بہ فی الناس، وہ اس نور کو لے کر، وہ اس نور کی مدد سے لوگوں کے ازدحام میں، ہجوم میں چلتا ہے۔ وہ اس نور کو لے کر، وہ قرآن کے چراغ کو لے کر لوگوں کے ہجوم میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے پاس اپنی رہنمائی کے لیے، اور جس ہجوم میں وہ داخل ہوتا ہے اس کی رہنمائی کے لیے قرآن کا نور موجود ہے۔ خود بھی اس پہ عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے۔ وہ اس نور کو لے کر ہجوم میں چلتا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات
لیس بخارج منہا، بھلا ایسا خوش قسمت اس بدقسمت کی طرح ہو سکتا ہے جو کفر و شرک کی، الحاد کی تاریکیوں میں گھرا ہوا ہو، لیس بخارج منہا، اور ان تاریکیوں سے وہ خود نکلنا ہی نہ چاہتا، یا اس کا ان تاریکیوں میں رہنا اور اس پر اصرار اتنا بڑھ چکا ہو کہ اللہ نے اس پر مہر لگا دی اور وہ نکل ہی نہ سکتا ہو۔ لیس بخارج منہا، لا الہ الا اللہ۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مردہ تھا، اس کو اسلام سے زندگی ملی، قرآن کا نور ہاتھ میں ہے لے کے معاشرے میں چل رہا ہے، اور دوسرا کفر و شرک کی، الحاد کی تاریکیوں میں ہے، اس سے نکلنا بھی نہیں چاہتا، اس گندگی سے، بے حیائی کی تاریکیوں میں ہے، میرا جسم میری مرضی کی تاریکیوں میں ہے، اس سے نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی وجہ سے، ذالکم مما علمنی ربی، یہ میرے نزدیک کاف برائے تعلیل ہے، تشبیہ کا نہیں ہے، تشبیہ کا بنایا گیا۔ یہ ویسے میں نے ایک بات کر دی، عوام الناس کو بات سمجھ آئے یا نہ آئے، چونکہ وہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں ہے، جو لوگ کفر و شرک کی تاریکیوں میں ہوتے ہیں اور ان تاریکیوں میں رہنے پر اصرار کرتے ہیں، تو اس اصرار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں۔ کہا اسی وجہ سے کافروں کے لیے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں ان کے اعمال۔ جب کافر اپنی کفر و شرک کی تاریکیوں پہ اصرار کرتا ہے تو اس کو اس کی تاریکیاں بھلی لگنے لگتی ہیں، اچھی لگنے لگتی ہیں، اس کو اس کا فساد اصلاح معلوم ہوتا ہے، اس کو اپنے خود ساختہ قوانین، خدا ساختہ قوانین سے اچھے لگنے لگتے ہیں، اس کو اپنی گمراہی ہدایت سے اچھی لگنے لگتی ہے، اس کو اپنا ننگا پن، عریاں پن، اس کو پاکیزگی سے، متانت سے، وقار سے، حیا سے اچھا لگنے لگتا ہے۔ ایک مشہور زمانہ ایک خاتون ہے، اللہ حفاظت فرمائے، یعنی شوبز کی دنیا کی، اس کا ایک کلپ بھی چلا تھا جس میں جب صلاح الدین ایوبی کی بات کی جائے تو اس نے علل اعلان صلاح الدین ایوبی کا انکار کر دیا، صاف ہی، یعنی یہ لوگ اتنے دلیر ہو چکے ہیں، کہا صلاح الدین ایوبی ہمارا ہیرو نہیں ہے۔ ارے بدذات عورت صلاح الدین ایوبی اگر ہیرو نہیں ہے، بد کردار ہمارے ہیرو ہیں۔ اب ایک خاتون مسلمان معاشرے میں، پاکستان میں، اور شاید اسلام کا لیبل بھی لگا ہو، کیونکہ غیر مسلم اتنی بڑی ہمت نہیں کرتے۔ غیر مسلمان جب بےایمان اور دیوس ہوتا ہے نا، وہ زیادہ بڑی ہمت کرتا ہے۔ کہا صلاح الدین ایوبی ہمارے ہیرو نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہاں وہ بیماری اللہ بیان کر رہے ہیں، چونکہ جب بندہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں ہوتا ہے اور ان تاریکیوں پر اصرار بھی کرتا ہے اور نکلنا بھی نہیں چاہتا، تو پھر خدا کا قانون اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اس کو ہر بری چیز اچھی لگنے لگتی ہے، اس کو بے حیائی حیا سے اچھی لگتی ہے، اس کو پاکیزگی سے ننگا پن، عریاں پن، نکاح سے زنا اچھا لگنے لگتا ہے، کفر و شرک اسے توحید سے اچھا لگنے لگتا ہے۔ ایک در کے سوالی ہونے سے در در میں بھٹکنا، اپنی عزت کو نیلام کرنا، اپنی غیرت کو نیلام کرنا، اپنی ایگو کو ذبح کرنا اچھا لگتا ہے، وہ بھی مخلوق کے در پہ۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، یہ آیت نمبر 122 تھی۔ آگے آیت چل رہی تسلسل کے ساتھ، اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، جس طرح ہم ایسے لوگوں کو جو کفر و شرک کی تاریکیوں سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر ہم ان کو انہی تاریکیوں میں رکھتے ہیں اور وہ تاریکیاں ان کو اچھی لگتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم ہر بستی میں ہم نے بڑے بڑے مجرم پیدا کر دیے ہیں، جن کو اپنی کفر و شرک کی تاریکیاں بڑی اچھی لگتی ہیں،
اور پھر وہ اس کے اندر مکاریاں دکھاتے ہیں بڑے بڑے مجرم. ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم اللہ کہتے ہیں پھر ہم اٹھا دیتے ہیں. پھر وہ ان میں مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، دین کے خلاف، حقانیت کے خلاف مکاریوں سے کام لیتے ہیں. وما یمکرون الا بانفسہم. یہ مکاریاں حق کے خلاف کیا کر سکیں؟ اپنی ذات کے خلاف مکاریاں کرتے ہیں، کیونکہ ان مکاریوں کا وبال بالآخر انہی پہ پڑتا ہے. وما یشعرون. لیکن وہ سمجھتے نہیں. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے خلاف مکاریاں کر رہے ہیں، حالانکہ خود اپنے خلاف مکاریاں کر رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں کہ آخر ان مکاریوں کا وبال جا جا کے انہی پر پڑنا ہے، انہی نے جہنم میں جلنا ہے. کتنی بڑی خبر ہے اللہ کی طرف سے. جہاں بھی دین کا کام ہوتا ہے گلی کے کنٹوٹے باہر نکل آتے ہیں، دین برحق کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھ لیں، یہ چیزیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں. خدا کا اپنا ایک تکوینی نظام ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. یہ جو لوگ کفر و شرک کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنا نہیں چاہتے، جب ان کے پاس ہماری کوئی نشانی آتی ہے، قرآن کی کوئی آیت آتی ہے، ہماری قدرت کی کوئی نشانی آتی ہے، ہمارا کوئی حکم آتا ہے، کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، نہیں مانیں گے. البتہ ہم ایک صورت میں بات مان سکتے ہیں، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ. ہمیں بھی وہی چیز ملے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو ملی تھی، نبوت. یعنی ہم حق کو نہیں مانیں گے، ہاں حق کو مان سکتے ہیں اگر ہمیں بھی نبوت ملے جس طرح رسولوں کو ملی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس آیت سے چپ کر کے نہ گزریں، اس آیت سے خاموشی سے نہ گزریں. ذرا سوچیں. یعنی مشرکین کو بھی نبوت کی خواہش تھی کہ ہمیں نبوت ملے. سمجھیں؟ آج بھی خواہش ہے لوگوں کو نبوت کی، اس لیے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوتے ہیں. نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر نبوت سے چھوٹی چیزوں کی بھی خواہش ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے میں بہت بڑا پیر کہلاؤں، بہت بڑا مرشد کہلاؤں، لوگ میرے پاؤں دبائیں، میرے پاؤں کو عرق گلاب سمجھ کے پی جائیں، چاہے میں بہت بڑا بدعمل ہوں. یہ خواہشیں لوگوں کو، یہ انسان کی فطری کمزوری ہیں. اپنے بارے میں نبوت کی خواہش نہ ہو تو اپنے پیر کے بارے میں نبوت کی خواہش ہو جاتی ہے. کاش ہمارا پیر نبی ہوتا تو ہم اس کے صحابی ہوتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوئی میں انہونی بات نہیں کر رہا. ایک پیر کے سالانہ اجتماع جو جنگ میں ہوتا ہے، اس میں اجتماع میں، سالانہ اجتماع میں ایک مرید نے کھڑے ہو کے یہ کہا بیان کرتے ہوئے، اگر نبوت جاری ہوتی تو آج ہمارے حضرت اس کے سب سے بہتر حقدار تھے. نبوت جاری ہوتی تو ہمارے حضرت اس کے حقدار تھے. اور لعنتی شخص، تجھ پر وحی آئی تھی کہ نبوت جاری ہوتی تو حقدار تھے. وہ تو اللہ کے نبی نے وحی کے زور پہ فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی اپنے بارے میں نہیں تو اپنے پیر کے بارے میں لوگوں کو خواہش لگ جاتی کہ کاش اس کو نبوت ملتی. کیونکہ پیر کو نبوت مل جائے تو مرید تو صحابی ہو گیا نا، مرید کے بارے نیارے ہو گئے. اللہ اکبر. اور بعضوں کو نبوت کی خواہش نہیں ہوتی تو علوم نبوت نہ ہوتے ہوئے بھی علوم نبوت کی خواہش ایسی ہوتی کہ خود ہی محقق بن جاتے ہیں. بعض سے لوگوں کو دیکھیں شعبے میں یا ڈاکٹر ہوں گے یا انجینئر ہوں گے یا پلمبر ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن وہ دینی علوم پر اس طرح ہاتھ ڈالتے ہیں اس یتیم ریاست میں، وہ اپنے آپ کو محقق بنا کے پیش کرتے ہیں اور علماء کو رگیتے پھرتے ہیں. 2% کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا، ایک لفظ صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے اور میڈیا میں آ کے شور مچاتے ہیں. علماء کوئی کام نہیں کرتے. اندر یہی ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بہت کچھ ہے. اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ بخوبی جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے. اللہ نے جہاں رسالت رکھنی تھی رکھ دی.
بس اب نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح اللہ بخوبی جانتا ہے کہ رسالت کے علوم اللہ تعالیٰ نے کن کن کے سینوں میں رکھنے۔ نتھو پھتو کے دلوں میں اللہ رسالت کے علوم کو نہیں رکھتا، یہ بھی یاد رکھو۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون۔ کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا جب مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت ملے گی اور ان کی مکاریوں کی وجہ سے انہیں سخت عذاب ملے گا۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس بندے کے ساتھ اللہ، جس بندے کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے دے تو اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور ومن یرید ان یضلہ، اور جس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور کرتوت پر اصرار کی وجہ سے اللہ اسے گمراہ کرنا چاہے تو اللہ اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں۔ پھر دین کو سمجھ کر قبول کرنا اس کے لیے ایسے ہی مشکل اور دشوار ہوتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا۔ کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعلمون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق سے بھاگنے کی لعنت کو، حق سے فرار کی ناپاکی کو، حق سے فرار کی لعنت کو بے ایمان لوگوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جو ایمان نہ لانا چاہے، جان کر بھی نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ حق سے فرار کی لعنت کو ان کے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، لوگو یہ اسلام ہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے اس سیدھے راستے تک پہنچنے کی تمام نشانیوں کو کھول کے بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو مانتے ہیں، نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں سلامتی کا گھر ہے جنت اپنے پروردگار کے پاس، اور یہی پروردگار ان کا مددگار ہے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ یہ جو آیات تھیں جی 122 سے لے کر 127 تک، اس نشست کی آخری آیات 151 سے 153 تک ہم بیان کر دیتے ہیں۔ 2-3 آیات ہیں، سنیے گا۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، یہ بھی سورۃ الانعام کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی آپ کہہ دیجئے، آؤ لوگو آؤ، تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں اللہ کی حرام کردہ چیزیں بتاؤں، میں تمہیں وہ پابندیاں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر عائد کی ہیں، میں تمہیں وہ ذمہ داریاں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ڈالی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی پابندی، سب سے پہلا حکم، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے حقوق میں۔ اللہ ہے، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، دوسرا کوئی اللہ نہیں، جیسا عیسائیوں نے بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اچھا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بھی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ ذات میں شریک نہیں کرنا، اس کی صفات میں شریک نہیں کرنا، غیب اس پر منکشف ہے، کوئی ایسا نہیں جو غیب کو جانے۔ اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، وہ اپنی اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ تقدیر کو بگاڑنے بنانے کے اختیارات اس کی صفات اسی کی، اس کے حقوق میں کسی میں کوئی شریک نہیں کرنا، سجدہ کرنا، نظر نیاز دینا، رکوع کرنا، یہ مانگنا، یہ حق ہے کہ صرف ایک اللہ سے مانگا جائے، اس کے حقوق میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، لوگوں والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ہاں اگر وہ شرک کی طرف بلائیں تو ان کی ماننی نہیں ہے، لیکن حسن سلوک پھر بھی رکھنا ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسرا حکم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، سمجھائی، مفلسی کے ڈر سے، سمجھائی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، ٹھیک ہے، میرے بعد یہ کھائیں گے کہاں سے، یا میرے ہوتے ہوئے یہ کہاں سے کھائیں گے۔ نحن نرزقکم، ارے لوگو جو تم کھا رہے ہو ہم ہی تو دے رہے ہیں، تو انہی کو بھی ہم دیں گے تمہاری اولاد کو۔ بھوک کے خوف سے، مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور آج ہو رہا ہے فیملی پلاننگ، بچے 2 ہی اچھے، کیوں؟
کم ہوں گے تو زیادہ کھائیں گے. اور جو فیملی پلاننگ کر رہے ہیں اگر اس وقت فیملی پلاننگ ہوئی ہوتی اور اللہ کا حکم ہوتا تو یہ آج یہ زندہ بھی نہ ہوتے, گٹر کے کیڑے ہوتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ مختصر احکام بتا رہے ہیں, اب یہ وقت نہیں, احسان بھی لیٹ ہو رہا ہے اس لیے میں اس کو بس جلدی کر رہا ہوں. تیسرا حکم, مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کبھی نہ کرنا. اللہ اکبر, ہائے کاش مسلمان اس پہ عمل کرے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہیں پھٹکنا, وہ بے حیائی کے کام کھلے ہوں یا پوشیدہ ہوں. ہر وہ برا کام جس کی برائی بالکل واضح ہے, چوری ہے, شراب نوشی ہے, زنا ہے, عریانی ہے, لواطت ہے, یہ سب فواحش کے اندر ہے. بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا. پانچواں, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا, بہت بڑا جرم ہے. ہاں البتہ کوئی قاتل ہے تو پھر ریاست اس سے قصاص لے گی اور لینا چاہیے اگر صلح نہ ہو, دیت نہ ہو تو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یہ وہ ہدایات ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے تاکہ تم عقل کرو, عقل سے کام لو. اور چھٹی ہدایت, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو. قرآن کے کیا عجیب انداز ہے, یتیم کے مال کے اللہ کتنی حفاظت فرما رہے ہیں. ایک کہا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ. ایک جگہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. بالکل وہی اسلوب یہاں ہے, مال یتیم کے قریب بھی نہ پھٹکو. بھائی تمہارا مر گیا, بچے اس کے یتیم ہیں اور تم کھا جاؤ, قریب بھی نہ جاؤ. البتہ مال کی حفاظت کی نیت سے قریب جاؤ, مال کو بڑھانے کی نیت سے قریب جاؤ, اور جب بچہ جوان ہو جائے تو مال اس کے حوالے کر دو. مثال کے طور پر یتیم ہے, اس کی پراپرٹی کے اندر دکانیں ہیں, اب تم ان کی حفاظت بھی کرو, انہیں تم رینٹ آؤٹ بھی کر دو. سمجھائی, حفاظت بھی ہو گئی, مال میں بڑھوتری بھی آ گئی. یہ کام کر سکتے ہو. بدنیتی کے نیت سے قریب بھی نہیں جانا تم نے یتیم کے مال کے. ساتویں ہدایت, شاید تعداد میں غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کیا کرو. ہم ناپ تول میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. لوگوں حوصلہ نہ ہارو, ہم کسی پر اس کی وسعت اور گنجائش سے زیادہ کوئی کام, کسی کام کو اسے مکلف نہیں بناتے. ہم تکلیف نہیں دیتے کسی بندے کو کسی حکم کی اس کی گنجائش سے زیادہ. یہ جو تمہیں احکام دے رہے ہیں یہ تم آسانی سے کر سکتے ہو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. اور اگلا حکم کیا ہے, جب بھی بات کرو انصاف کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. چاہے معاملہ رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. ایک بات رشتہ دار کے خلاف جا رہی ہے اور تم وچوں رشتہ دار کی سائیڈ لے لو, دوست کی سائیڈ لے لو. کہا نہ, جب بھی بات کرو انصاف کی بات کرو, ایمانداری سے بتائیں. یہ جو ہدایات دی جا رہی اختصار کے ساتھ, یہ معاشرے میں رائج ہو جائیں, یہ دنیا ہی جنت نہ بن جائے. اللہ اکبر. آگے, وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. ارے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو. ایک تم وعدہ اللہ سے کر لیتے ہو, پورا کرو. ایک وعدہ تم انسان سے کرتے ہو, اللہ کو رکھ کے, اللہ کا نام لے کے تم وعدہ کرتے ہو. سمجھ آئی؟ تو انسانوں سے کیے ہوئے جائز وعدے بھی پورے کرو. اور ایک تم پیدا ہوتے ہو کسی معاشرے میں تو وہاں بھی تمہارے ساتھ کیا کہتے ہیں, عہد و پیمان خود بخود جڑ جاتے ہیں. جس ہستی نے پیدا کیا اس ہستی کے ساتھ جو اہل الس کا پیغام ہے وہ جڑ جاتا ہے. جس ہستی نے پیدا کیا, پھر تم جس ہستی کے پیٹ میں رہے ہو, سمجھ آئی, تو اس کے ساتھ بھی تم نے نباہ کرنا ہے. ماں کے ساتھ وہ بھی تو عہد و پیمان ہے, اس کو بھی پورا کرنا ہے. پھر جس ہستی نے جو باپ بنا تمہارا, اس کے ساتھ بھی تمہاری ڈیلنگ ہوگی, اس کے حوالے سے بھی تم نے عہد و پیمان پورے کرنے ہیں. پھر تم جس ہستی میں تم جہاں معاشرے میں جنم لیتے ہو وہاں حقوق گرد و پیش کے سارے لوگوں کے لاحق ہو جاتے ہیں, اداروں کے, ریاستوں کے, محلے کے, معاشرے کے, سوسائٹی کے, لوگوں کے.
کہ تم نے سارے عہد و پیمان پورے کرنے جائز طریقے کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بھی، یہ ہدایات اللہ نے تمہیں دی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی پہ تم نے چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں پہ تم نے نہیں چلنا۔ یعنی اسلام کا راستہ ایک راستہ ہے، باقی سارے راستے ہیں، جمع کا صیغہ۔ دیگر راستوں پہ نہیں چلنا، دیگر راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، الگ کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بھی، اس کی تمہیں، ان احکام کی تمہیں ہدایت کی جا رہی ہے تاکہ تم ان کی مخالفت سے بچتے رہو۔ یہ جتنے بھی احکام ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں دنیا جنت بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا